السلام علیکم۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور مجھے کہتے ہیں سید فیصل حسن۔ میں کچھ اپڈیٹس دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو، جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے، جو بھی میری انفارمیشن ہے اس کے حساب سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج کل جو اپوزیشن ہے یہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح نو کانفیڈنس موو لایا جائے اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، عمران خان کی حکومت، اس کو گرایا جائے۔ تو اس میں جو بیسک ان کو جو ٹینشن ہے یا جو ان کی پریشانی ہے، وہ 3-4 ان کی بیسک پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو نو کانفیڈنس موو کی اتنی جلدی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو پریشانی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، کیونکہ اگر جو نیکسٹ الیکشن 2023 کے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سارے جو آپ کے جعلی ووٹس ہیں وہ رک جائیں گے، جو ٹھپا لگتے ہیں، جعلی ٹھپا ہیں، وہ رک جائے گا، اور جو ادھر سے ادھر ووٹس کر دیے جاتے ہیں کہ ایک بندے کی کانسٹیٹوئنسی کے ووٹس دوسری صوبے میں بھیج دیا جاتا ہے یا دوسرے شہر میں بھیج دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ رک جائے گا۔ جو بھی بوگس ووٹنگ ہوتی ہے وہ بالکل منیمائز ہو جائے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ تو ایک تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے، یہ 20 یا 25 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ رائٹ دیا جائے، اور ملنا بھی چاہیے۔ جو لوگ پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے، کھربوں روپے جو ریمیٹنسز دے کے ہمارے ملک کے بجٹ کو چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو ووٹ کا رائٹ تو ہونا چاہیے، تو ان کو ووٹ کا رائٹ یہ لوگ نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ کب سے لگے ہوئے تھے الیکشن کمیشن وغیرہ کہ بس کسی بھی طرح ووٹنگ رائٹ نہ ملے اوورسیز پاکستانیز کو۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے وہ شروع سے ہی نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ ابھی بھی ان کا جو چیئرمین ہے راجہ سکندر زمان، وہ بھی نون لیگ کا ہی بندہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے آپ جو ای سی پی ہے اس کے کوئی بھی فیصلے آپ دیکھ لیں، ہمیشہ 80% یہ صرف نون لیگ کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کا یہی تھا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ووٹس نہ ہوں، اور دوسرے کیا نہ ہو کہ آپ کا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ نہ ملے، اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیز کی 80% سے زیادہ وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ تو ظاہر ہے جو اگر فرض کریں 80 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں یا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان میں سے 60-70 لاکھ کا ووٹ تو عمران خان کو ہی پڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چاہیں گے کہ جی عمران خان کو ووٹ پڑ جائیں، اور عمران خان کی سیٹیں 40-50 سیٹیں تو بڑھ ہی جائیں گی اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے، تو وہ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ نہ بڑھیں۔ تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھیں، جو پاس کی گئی تھیں الیکٹرانک جو الیکشن ریفارمس تھیں، تو ان سب کو ریورس کیا جائے، اور نہ اوورسیز پاکستانیز کا جو رائٹ ہے اس کو واپس ہٹایا جائے، ختم کیا جائے، اور ای وی ایمس کو بھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی ختم کیا جائے۔ تو یہ تو جلد از جلد ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریورس کیا جائے، یعنی کہ جو جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے تھے بالکل اسی طرح 2023 کے بھی کروائے جائیں، یعنی کوئی نئی تبدیلی نہ آئے، تاکہ خوب دھاندلی بھی ہو الیکشن میں پہلے کی طرح، اور اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ ہے، جو ان کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے ووٹس ہیں سارے، پلیئر ہے کہ مارچ جلدی لانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، اور یہ لانگ مارچ آئے یا جو بھی کسی بھی طرح عمران خان کی حکومت ختم۔ دوسری بات، اپنی کیسز کی فکر لگی ہوئی ہے ان کو، کہ کیسز جو ہیں یہ ان کے جلد از جلد جب عمران خان ہٹے تو جو کیسز ہیں ان کے جلد از جلد جو ہیں ختم ہو جائیں، کیونکہ ججز تو آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ نون لیگ کا ایک ہی کام ہے کہ وہ وکیل نہیں کرتے بلکہ وہ جج کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو ان کو ہر دفعہ ججمنٹ ہو جاتی ہے، ہر دفعہ ان کو ایک نئی تاریخ مل جاتی ہے
چارجز فریم کرنے کا ڈے ہوتا ہے فردر جرم کا، اور وہ پھر ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں. اسے اس لیے دیتے ہیں کہ وجہ سے یہی ہے کہ جج نواز شریف کا اپنا ہوتا ہے یا شہباز شریف کا اپنا ہوتا ہے. اسی طرح زرداری کا بھی یہی ہے کہ جی بس پینڈنگ کرتے رہو، پینڈنگ کرتے رہو، پینڈنگ کرتے رہو. تو یہ اسی طرح کرتے کرتے یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے، اور پھر جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو ان کی یعنی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کی گورنمنٹ ہو عمران خان کے علاوہ، تو اس سے تو پھر یہ پوری کی پوری ہی اپنے کیس کا ختم کروا لیں گے ان ججوں کے ذریعے. تو ابھی تو پھر بھی اس سے پینڈنگ ہو رہی ہے نا، لیکن جو اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو ان کے سارے کیس ہی ختم ہو جائیں گے. مطلب پھر تو پینڈنگ میں بھی نہیں ہوں گے، سب کیسوں میں ان کو بری کر دیا جائے گا. تو یہ سب ان کی کوشش ہے جس کی وجہ سے جلد سے عمران خان کی گورنمنٹ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جو ترین گروپ ہے، ترین گروپ بھائی جان جو ہیں یہ آئے عمران خان کے نام پہ تھے. ٹھیک ہے، ووٹ آپ نے عمران خان کے نام پہ لیے ہوا، نہ تو ان کا ایک سیٹ بھی یہ ترین گروپ جیت نہیں سکتا تھا. ان کی حیثیت ہی کیا ہے. اور ترین جو ہے وہ شروع سے ہی مجھے تو یہ بندہ جاگیر ترین بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک اسٹیٹس کو پالیٹیشین ٹائپ کا ہی بندہ ہے. کوئی یہ وہ تو نہیں ہے، کوئی جینون پی ٹی آئی تو نہیں ہے. یدی اس کو تھوڑی بہت کرپشن کرنا یا مطلب کمیشن اور کک بیکس لینا، یہ اس کو کوئی خاص اس کو برا نہیں لگتا. تو یہ جو جہانگیر ترین ہے یہ شروع سے مجھے اس پہ آبجیکشن تھی. تو اب جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے یہ اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس کو ویلڈ کرا دیا جائے گا، کیونکہ جو فلو کراسنگ کا رول ہے اس کے مطابق آپ سینٹ میں تو شاید ووٹ کر سکتے ہیں اگینسٹ یور پارٹی، اگینسٹ یور چیئرمین، لیکن قومی اسمبلی میں آپ اس طرح اگینسٹ دا پارٹی چیئرمین اور اگینسٹ دا پارٹی آپ ووٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ فلو کراسنگ کا رول اپلائی ہوگا، اور جو جہانگیر ترین گروپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں سو کال جہانگیر ترین گروپ، یہ بھی ان کے ووٹ نہیں ملیں گے، اور وہ ان کے ووٹ انویلڈ قرار دیے جائیں گے، غیر قانونی ہو جائے گا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ان پہ فلو کراسنگ کے تحت وہ نااہل ہو جائیں گے. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ نو کانفرنس موو یا لانگ مارچ پہ کامیاب ہوگا. خاص طور پہ لانگ مارچ پہ بار بار کرتے رہتے ہیں اور ان کو آج تک کچھ بھی نہیں ملا لانگ مارچ سے. اور یہ آئیں گے لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں 23 مارچ کو ہی میں جو ڈیزل ہے وہ ڈیزل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 23 مارچ کو ہی آئے گا. تو آئے 23 مارچ کو، کوئی فرق نہیں پڑتا 23 مارچ کو آنے سے، کیونکہ اول بات 23 مارچ کو آ نہیں سکتے کیونکہ 23 مارچ کو فوج کی پریڈ ہوتی ہیں اور وہ 2-3 دن تک فوج اپنی واپس بیرکس میں جاتی ہے. تو 23 مارچ کو تو خیر نہیں آ سکتے، یہ 25 یا 26 مارچ کو ہی آئیں گے. یہ 23 مارچ کو شاید اپنی لانگ مارچ شروع کر دیں، لیکن یہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے 26 یا 27 مارچ کو ہی پہنچیں گے. تو اس وقت ظاہر ہے فوج وہاں نہیں ہوگی، تو پھر یہ بات تو خیر ختم ہی ہو گئی. تو یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اس میں کامیاب ہوں گے، نہ لانگ مارچ میں اور نہ تحریک عدم اعتماد میں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا اس وقت جی ڈی پی بہت اچھا جا رہا ہے، بہتر جا رہا ہے، تو آئندہ جا کے انفلیشن میں بھی کمی ہوگی، آپ کا ڈالر بھی نیچے آئے گا، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی کاسٹ بھی اچھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام سے بھی پاکستان باہر آ جائے گا. تو جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ 6 مہینے کے بعد جو ہے کوئی تقریباً اگست سپٹمبر کے بعد سے لگتا ہے کہ اچھا وقت آئے گا اور انفلیشن بھی کم ہوگی، اور کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور اسٹیبلائز ہوگی، اور انشاءاللہ صحت انصاف کارڈ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی پورے ملک میں پھیلایا جائے گا اور بڑھے گا. سندھ میں بھی لے کے آئیں گے اس کو، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشنز ہیں اس میں سندھ میں بھی عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ انشاءاللہ ووٹ کریں گے، اور سندھ میں اوورسیز پاکستانیز پیپلز پارٹی کو ہرانے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو انشاءاللہ بہت اچھا وقت پاکستان کا آنے والا ہے.
تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ کوئی نیکسٹ 6 مہینے ہیں جو تھوڑے اور پریشانی کے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا وقت پاکستانیوں کا آنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس اپوزیشن کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جیلوں کے. پاکستان زندہ باد.